وأهله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا وسيد الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين دعا ہے پروردگار آپ تمام مومنین و مومنات کا اس فرش عذابانہ عبادت شمار فرمائے بانیان مجلس کے مال و رزق میں خدا وسعت عطا فرمائے ہر طرح کی پریشانی مصیبت آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرمائے بانیان مجالس کے مرحومین کی مغفرت ہو اس بستی مغلے چک سیدہ کے رہنے والے سادات و مومنین کے گھر آباد و شاد رہے جو بیمار خدا شفا یاب فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہو جو تنگ دست خدا مال رزق میں وسعت عطا فرمائے شیعہ اور سنی مسلمانوں کو مل کر نواسے پیغمبر کا غم منانے کی توفیق عطا ہو ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے احوان و انصار میں قرار دے اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات آپ کی خدمت میں کلام حکیم سے ایک آیت مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد رب العزت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فی امام مبین کہ ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے خدا متعالی کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں بغیر رہبر و آقا کے نہیں رکھا ہر زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہادی رکھا ہے ہر زمانے میں حجت خدا موجود رہی ہے اور خداوند متعال کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارے زمانے کا امام ہمارا ہادی ہمارا رہبر آج بھی پردے غیبت میں موجود ہے ماشاءاللہ یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے امام کو ہماری ہدایت کے لیے رکھا ہے اور خداوند متعال خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھا ہے امام کئی طرح کے ہو سکتے ہیں ایک جو آپ کو 2-4 رکعت نماز پڑھائے انہیں بھی امام کہا جاتا ہے رہبری رہنمائی کرنے والا وہ بھی امام کہلاتا ہے لیکن امام مبین وہ امام کہ جو اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہو وہ امام کہ جسے بنانے والا اللہ ہو اور دکھانے والا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو وہ امام لوگوں کا بنایا ہوا نہیں وہ امام لوگوں کا چنا ہوا نہیں وہ امام لوگوں کی مرضیوں کے تابع نہیں بلکہ امام جو امام مبین ہے چونکہ خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز کا احصاء امام مبین میں رکھ دیا ہے اسی کلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی گئی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جب ہم نے اپنے خلیل کا امتحان لیا اور وہ اس امتحان میں پورے کامیاب اور کامران ٹھہرے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ہم نے کہا ہے ہمارے خلیل اے نبی ابراہیم آپ چونکہ تمام امتحانات میں کامیاب و کامران ٹھہرے ہیں لہذا ان
امتحانات میں کامیابی کا صلہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، اجر ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، انعام آپ کو یہ دیتے ہیں. اور وہ انعام کیا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو انسانوں کا امام بناتے ہیں. تو حضرت خلیل خدا اتنے امتحانات سے کامیاب گزرنے کے بعد جو انعام ملا، جو عہدہ ملا، جو امامت ملی، اور یہ امامت شروع ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. یہاں سے امامت کا آغاز ہوا. لیکن جو امامت دی، کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو انسانوں کا امام بناتے ہیں. لیکن آپ یہ تو جانتے ہیں کہ اس کائنات میں فقط انسان نہیں ہے، اس کائنات میں جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، چرند و پرند بھی ہیں، اشجار بھی ہیں، شجر و حجر بھی ہیں، حضرت انسان بھی ہے. انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی اور کہا کہ اے خلیل ہم آپ کو فقط انسانوں کا امام بناتے ہیں. لیکن جسے امام مبین کہا اسے فقط انسانوں کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا امام. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے، امام کے لیے نہیں، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارا امام وہ ہے کہ جسے کائنات کا امام بنایا. اور جو کائنات کا امام ہو ضروری یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کا احساس ہو جائے، اس میں ہر چیز کو رکھ دیا جائے. وہ امام کہیں یہ کہتا نظر نہ آئے کہ میں نہیں جانتا. جب پوچھا جائے تو امام صاحب یہ فرمائیں کہ یہ بات تو میں نہیں جانتا. اس کا مطلب یہ کہ وہ امام مبین نہیں ہے. امام مبین میں تو ہر چیز کا احساس ہے. امام مبین ہونا وہ چاہیے جسے اللہ بنائے، جسے اللہ کا حبیب دکھائے. ہونا وہ چاہیے کہ جو ہر فضیلت میں کمال پہ نظر آئے. بات علم کی ہو تو وہ یہ کہتا نظر آئے سلونی سلونی قبل. بات علم کی ہو تو وہ یہ نہ کہے کہ ابھی رکو میں گھر سے پوچھ کر آتا ہوں. امام ایسا نہ ہو کہ جس سے پوچھا جائے اور وہ کہے کچھ دیر رک جاؤ میں سوچ لوں. وہ امام مبین وہ ہے کہ جو جیسے سامنے دیکھتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہے. ہر چیز کا حصہ اللہ نے امام مبین میں رکھا ہے. چاہیے یہ کہ وہ ہر چیز میں کمال پر نظر آئے. کسی کے سامنے زانو میں تلمس تہ کرتا نظر نہ آئے، کسی سے پوچھتا نہ آئے، کسی سے اپنی جان کی بھیک مانگتا نظر نہ آئے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نظر نہ آئے، کسی کا محتاج نظر نہ آئے. اللہ کے بغیر امام مبین وہ ہونا چاہیے کہ جس میں ہر چیز کا احساس ہو. جو پوچھا جائے، جب پوچھا جائے، سوال ختم ہونے سے پہلے جواب ہو. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. امام مبین وہ ہوتا ہے کہ جو سوال ختم ہونے سے پہلے، بلکہ اگر اپنا جملہ بہتر کروں تو جو سائل کو یہ کہتا نظر آئے کہ بتاؤ تمہارا سوال بھی میں بتاؤں یا تم بتاؤ. امام مبین وہ ہے کہ جو دلوں کے حالات جانتا ہو. اور جب کسی نے مشورہ دیا تھا کہ یا علی آپ سے جب پوچھا جاتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، ذرا سوچ لیا کریں، کبھی تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں، کبھی اس سوال کا جواب دماغ میں دہرا لیا کریں. ادھر سائل سوال کرتا ہے، ادھر آپ جواب دے دیتے ہیں. یا علی ذرا کچھ تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچ کر جواب دیا کریں. تو مولا نے سوال کے جواب میں سوال کیا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ فوراً کہا یا علی 10 ہیں. کہا سوچا کیوں نہیں؟ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں؟ کہا مولا 10 ہیں. مولا نے کہا فوراً جواب کیوں دیا؟ سوچا کیوں نہیں؟ ذرا سوچ لیتے، ذرا گن لیتے اور پھر جواب دیتے. کہا یا علی سوچنے کی ضرورت نہیں، گننے کی ضرورت نہیں، چونکہ میرا ہاتھ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، مجھے پتا ہے میرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں. کہا جس طرح تیرا ہاتھ تیرے سامنے رہتا ہے اللہ کی پوری کائنات کو چلی. اللہ کی پوری کائنات
چن لیتا ہے، جو اللہ کے چنے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں امام مبین کہا جاتا ہے، جن میں اللہ کائنات کا احاطہ کرتا ہے، پھر خدا انہیں علم دیتا ہے، اور علم بھی کیسا دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں لو سنیت لی الفسادہ لحکمت بین اہل التوراۃ من توراتہم وبین اہل الزبور من زبورہم وبین اہل الانجیل من انجیلہم وبین اہل القرآن من قرآنہم۔ اگر میرے لیے علی حیدر کرار ارشاد فرماتے ہیں اگر ابو طالب کے بیٹے کے لیے مسند علم بچھا دی جائے، تورات والے آئیں انہیں ان کی کتاب تورات سے جواب دیں، انجیل والے آئیں ان کے سوالات ان کی کتاب سے بتاؤں گا، زبور والے آئیں زبور سے بتاؤں گا، اہل قرآن آئیں گے ان کے مسائل کا حل ابو طالب کا بیٹا قرآن سے بتائے گا، اور ایسے بتائے گا ہر کتاب کہے گی جو علی نے کہا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ علی نے کہا ہے، جو علی نے کہا ہے وہی حق ہے۔ ہر کتاب کا عالم ہوتا ہے وہ جسے امام مبین کہا جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہ اگر دربار میں کوئی خاتون آ جائے جو عربی نہ بولتی ہو اور دربار میں برسر منبر بیٹھی ہوئی شخصیت یہ کہے کہ یہ زبان جو یہ خاتون بول رہی ہے یہ زبان تو مجھے آتی نہیں ہے، ایسا کہتے نظر نہیں آتا کہ میں یہ زبان نہیں سمجھتا۔ امام مبین یہ کہتا نظر نہیں آتا مجھے یہ بولی نہیں آتی۔ امام مبین یہ کہتا نظر نہیں آتا کہ میں یہاں پر کسی کی مدد کا احتیاج رکھتا ہوں، کسی کی مدد کا امیدوار ہوں، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ امام مبین یہ کہتے نظر نہیں آتے۔ بلکہ ایک موقع پر جب حضرت عمار موجود ہیں، علی حیدر کرار ایک وادی سے گزرے، درود بھی جگہ محمد والے ہمارے محترم تشریف لائن کی آمد پر بارے دیگر بلند تر درود بھی۔ امام مبین کسی کی مدد کی طرف دیکھتا نظر نہیں آتا۔ حضرت عمار ہیں، علی حیدر کرار ہیں، وادی نمل سے گزر رہے ہیں۔ حضرت عمار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو اللہ ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی معرفت ہے، ہر ایک اپنی معرفت کے حساب سے گفتگو کرتا ہے۔ جب حضرت عمار نے یہ کہا کہ کتنی بابرکت ہے وہ ذات، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اتنی زیادہ چیونٹی، چونکہ وہ وادی نمل تھی، چیونٹیوں کی وادی تھی، کثیر تعداد میں چیونٹیاں موجود تھیں، تو حضرت عمار ان چیونٹیوں کی تعداد، ان کی کثرت سے متاثر ہوئے اور کہا کہ اے علی حیدر کرار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی عظمتیں، کتنی برکتیں کہ خدا ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ یہ تھی معرفت عمار۔ اب علی حیدر کرار فرماتے ہیں اے عمار ایسے نہ کہو کہ وہ اللہ بہت برکتوں والا ہے جو ان کی تعداد کو جانتا ہے، بلکہ جملہ بہتر کرو اور یہ کہو کہ وہ اللہ کتنا عظیم ہے کہ جو ان چیونٹیوں کا خالق ہے۔ اللہ اکبر، جو ان چیونٹیوں کا خالق ہے۔ کہا اے عمار تعداد کی اگر بات آتی ہے تو تعداد تو میں علی حیدر کرار بھی جانتا۔ اب عمار حیران ہوئے، یا علی آپ اتنی چیونٹیوں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں؟ کہا عمار فقط تعداد نہیں، ابو طالب کا بیٹا یہ بھی بتا سکتا ہے میں نر کتنے ہیں اور مادہ۔ یہ امام مبین کے اختیارات ہیں۔ امام مبین وہ ہے، بلکہ اگر ایک چیز آپ کے حسین سماعتوں کی نظر اور کر دوں، امام مبین فقط تعداد نہیں جانتا، امام مبین فقط یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ نر کتنے اور مادہ کتنے۔ امام مبین وہ ہے کہ جسے اللہ اتنے اختیارات دے دے کہ اگر کوئی مجمع سے کھڑا ہو جائے، جب امام حسن مجتبیٰ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں کہ علی کا بیٹا اگر چاہے تو شام کو عراق کر دے، اگر چاہے عراق کو شام کر دے، اگر چاہے مرد کو عورت کر دے، اگر چاہے عورت کو مرد کر دے۔ مشکل بات ہے نا؟ امام مبین کے اختیارات دیکھیے۔ مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے
کسی بندے کا کام نہیں. مرد اور عورت اللہ بناتا ہے. مرد کو عورت کرنا، عورت کو مرد کرنا یہ بندوں کے کام نہیں. جب کھڑا ہوا تھا امام نے اس کی جانب دیکھا، کہا تو عورت ہو کر مجمع مردوں میں بیٹھی ہے، شرم نہیں آتی؟ اب جب دیکھا تو عورت بن چکی. امام مبین کے اختیارات کیا ہیں؟ جو کہہ دے وہ ہو جائے. اللہ نے انہیں اختیار، ہاں یہ بات زیر نظر رہنی چاہیے، اختیار دینے والا کون ہے؟ انہیں امام مبین بنانے والا کون ہے؟ انہیں علم دینے والا کون ہے؟ علی کو علی بنانے والا کون ہے؟ علی کو کعبے میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ علی کو اتنی شجاعت اور بہادری دینے والا کون ہے؟ اللہ. دینے والا اللہ ہے. اور علی حیدر کرار اور معصومین ایک مقام پر تو یہ فرماتے نظر آتے ہیں، نزہونا عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم. دیکھو خبردار ہمیں رب کے ساتھ کبھی نہ ملانا، باقی جو چاہو ہمارے پاس. باریک سی لائن ہے. یہ تمام اختیارات رکھنے کے باوجود مخلوق ہے، اور وہ دینے والا خالق ہے، وہ معبود ہے، یہ اس کی عبادت کرنے والے ہیں. اختیارات دیتا اللہ ہے. علی کو علی بنانے والا اللہ ہے، لیکن علی کو اللہ نے علم اتنا دیا کہ جب کعبے سے پیغمبر اکرم اپنے بھائی علی کو جب لائے تھے تو ایک سوال کیا تھا، کہا تھا یا علی کچھ سنائیں. اب دیکھیے کل مولا فرماتے ہیں کہ زکانی رسول اللہ زکن زکا، مجھے پیغمبر نے علم ایسا دیا ہے. جب اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تھا، جب تیسرے دن کعبہ سے برآمد ہوئے تھے تو پیغمبر اکرم نے اپنی زبان میرے منہ میں دی تھی، اور اس طرح سے علم رسالت کو علم امامت میں منتقل کیا تھا. علی فرماتے ہیں زکانی رسول اللہ زکن زکا، جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا. پیغمبر اکرم نے رحمت للعالمین نے وہ علم الہی علی حیدر کرار کو ایسے دیا. امام مبین اللہ کے مدرسے سے پڑھ کر آتا ہے. امام مبین دنیا میں علم حاصل کرتا نظر نہیں آتے. درود بھیجیے محمد والے. امام مبین کون ہوتا ہے؟ جب پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، کہا یا علی کچھ سنائیے. 3 دن کے ہیں میرے مولا علی. پیغمبر فرمائش کرتے ہیں یا علی کچھ سنائیے. علی حیدر کرار پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ اللہ اکبر. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا، پیغمبر اکرم نے ابھی اعلان رسالت ہی نہیں کیا، ابھی قرآن کہیں تو آئی نہیں ہے. لیکن علی حیدر کرار پیغمبر کے ہاتھوں پر تب قرآن سنانے کا اعلان کرتے ہیں جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا. پیغمبر نے کہا یا علی قرآن سنائیے. علی حیدر کرار نے جھوم جھوم کر پیغمبر کے ہاتھوں پر سورہ مومنون کی آیات پڑھی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. علی وہ ہے، امام مبین وہ ہوتا ہے جو تب قرآن کی تلاوت کرے جب قرآن ابھی نازل بھی نہ ہوا. وہ امام مبین ہے. اللہ نے پوری کائنات کو امام مبین میں ایسا کر دیا ہے. پھر فضائل بھی وہ دیے. اللہ جانتا تھا کہ لوگ کہہ سکتے تھے اے اللہ ہم تو حضرت آدم کے زمانے میں نہ تھے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ آدم کیسے تھے؟ ہم تو حضرت نوح کے زمانے میں نہ تھے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ حضرت نوح کیسے تھے؟ ہم ابراہیم و اسماعیل کے زمانوں میں نہ تھے، ہمیں کیسا پتا چلے کہ تیرے وہ نبی کیسے تھے؟ پیغمبر نے اس معمے کو بھی حل کر دیا، اس مسئلے کو بھی حل کر دیا. اور علی حیدر کرار کی فضیلت میں وہ حدیث بیان کر دی. فرمایا من احب ان ينظر الى آدم في علمه ونوح في خشيته وابراہیم فی کلته ویحییٰ فی زہده ویوسف فی جمالہ وموسیٰ فی کمالہ وعیسیٰ فی سنتہ. اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہے، اگر کوئی نوح کی خشیت دیکھنا چاہے، اگر کوئی ابراہیم کی قلت دیکھنا چاہے، اگر کوئی یحییٰ کا زہد دیکھنا چاہے، اگر کوئی یوسف کا جمال دیکھنا چاہے، موسیٰ کا کمال دیکھنا چاہے، وَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. ایک علی کے چہرے کی زیارت کر لے، تمام انبیاء کے فضائل علی میں نظر آئے. امام مبین وہ ہے جس میں انبیاء ما سبق کے فضائل و کمالات کی جھلک نظر آئے.
امام مبین وہ ہے کہ جو اللہ کی صفات کا مظہر ہو. امام مبین وہ ہے کہ جس کی محبت اگر دل میں نہ ہو نہ نمازیں کام آئے نہ روزے. امام مبین وہ ہے جس کی محبت کے بغیر عبادتوں کا کوئی صلہ نہ ہو. کتنی بڑی بات ہے. امام مبین کی محبت کتنی اہم ہے, کتنی مہم ہے, کتنی ضروری ہے. اگر امام مبین کی محبت کے بغیر عبادتیں کی جائیں تو ان عبادتوں کا صلہ نہ ملے. بغیر دلیل کے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. خود پیغمبر فرماتے ہیں یا علی اگر کوئی اپنی عبادتوں پر ناز کرے اور اتنی عبادتیں کرے کہ سارا سارا دن وہ روزے سے رہے, ساری ساری رات وہ عبادت خدا میں صرف کر دے, کوہ احد جتنا سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دے, صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا بے گناہ شہید ہو جائے. پیغمبر فرماتے ہیں وَإِنَّمْ يُعَلِكَ يَا عَلِي لَمْ يَشْمَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. اے علی اتنی عبادتیں کرنے والا اگر تیری محبت کے بغیر عبادتیں کرتا ہے جنت جانا تو دور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنتا. ہاں یہ ہے امام مبین کہ جس کی محبت واجب ہے. امام مبین وہ ہے جس کی معرفت واجب ہے. امام مبین وہ ہے کہ جس کی محبت کو دل میں جگہ دینی ہے, جس کی محبت اور محبت فقط ان سے پیار کا نام نہیں, ان کے نام پہ نعرے لگانے کا نام محبت و مودت نہیں, فقط ان کا کہلوانا محبت و مودت نہیں, بلکہ امام کو بھی ماننا ہے اور امام کی بھی ماننی ہے. یہ بات مشکل ہے, تھوڑے بولے ہیں اس میں. ہاں اگر آپ اس بات پر میرے ساتھ متفق ہیں کہ امام مبین کو بھی ماننا ہے اور امام مبین کی بھی ماننی ہے تو ایک بلند تر صلوات. ہاں کامیابی اس میں ہے. امام کو بھی ماننا ہے, حق کا معرفت ہے, امام کی معرفت کے ساتھ امام کو پہچاننا ہے. ہاں وہ خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں, انہوں نے خود کہا کہ ہماری عبادتوں کو دیکھو اور اپنی عبادتوں کو بہتر کرو. ہماری سیرت کو دیکھو اور ہماری سیرت کی جھلک تمہاری سیرت میں آنی چاہیے. علی والا بے نماز نہیں ہوتا, علی والا جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا, علی والا غیبت کرنے والا نہیں ہوتا, علی والا پڑوسی کو تنگ کرنے والا نہیں ہوتا, علی والا حرام کھانے اور کمانے والا نہیں ہوتا, علی والا کسی کو اذیت دینے والا نہیں ہوتا, علی والا کسی مومن کی برائی کرنے والا نہیں ہوتا, علی والا کسی مومن کی چغلی نہیں کرتا, علی والا کسی کو تکلیف نہیں دیتا. فرماتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو دیکھتے چلے جاؤ اور اپنی زندگیوں کو سنوارتے چلے جاؤ. امام مبین وہ ہے کہ جس کی زندگی کو نمونہ عمل بنا کر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے, اور ایک نمونہ نہیں, اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے 14 نمونے ہمارے سامنے رکھے. 14 نمونے کہ جو دیکھنے میں 14 ہیں لیکن ان کا قول بھی ایک ہے, ان کا فعل. 14 نمونے اللہ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. دیکھو ان کی زندگیوں کو دیکھتے چلے جاؤ اور اپنی زندگیوں کو سجاتے اور سنوارتے چلے جاؤ. علی والا بزدل نہیں ہوتا, علی کی شجاعت کو دیکھتے چلے جاؤ اور اپنے اندر شجاعت کو لاتے چلے جاؤ. سخاوت دیکھنی ہے, حسن مجتبیٰ کی سیرت موجود ہے. حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کی طرح اپنے گھروں میں اس سنت حسنیہ کو جاری کرو, اپنے دسترخوانوں کو وسیع کرو. علی والے نے صبر دیکھنا ہے, حسین ابن علی کی سیرت موجود ہے, وہاں سے صبر سیکھا جائے. زین العابدین کی سیرت موجود ہے, عبادت کیسی ہونی چاہیے, علی والا عابد کتنا ہوتا ہے. فرمایا زین العابدین کی عبادتوں کو دیکھو, اپنی عبادتوں کو بہتر کرو. باقر العلوم کی ذات موجود ہے, علی والا سب کچھ ہو سکتا ہے, جاہل باقر علوم کے ماننے والا جاہل ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باقر علوم کے ماننے والے کے سامنے غلط قرآن پڑھا جائے اور وہ خاموش رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باقر علوم کے ماننے والے کے سامنے تحریف قرآن کی جائے اور وہ خاموش رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, جس طرح الحق مع علی و علی مع الحق, اسی طرح قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ, اور جو علی کے ساتھ ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے. علی اور قرآن جدا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی والوں کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ قرآن میں ہے بھی یا نہیں؟ علی
علی والا جاہل نہیں ہوتا، علی والا عاشق قرآن ہوتا ہے، علی والا قرآن سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، علی والا قرآن پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، علی والا فضائل اہل بیت میں خوش ہوتا ہے اور فضائل اہل بیت میں گریہ گنا ہوتا ہے۔ یہ عزاداری کے جو ارکان ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو یقین کریں ہماری قوم میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ میرے محترم قبلہ موجود ہیں، وہ اس سے بہتر انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ عزاداری مذاق نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور جس طرح نماز کے ارکان ہیں اسی طرح مجلس سید الشہداء کے بھی ارکان ہیں۔ کبھی مصلی عبادت پر آپ بغیر وضو کے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے، تو مجلس میں کس طرح سے بغیر وضو لوگ آتے ہیں؟ نہیں، ارکان اس کے بھی ارکان ہیں، اس کے بھی واجبات ہیں، اس کی بھی شرائط ہیں۔ یہاں پر جیسے نہیں کہ جیسے تیسے آپ آنا چاہیں، نہیں، یہاں پر خلوص دل کے ساتھ آیا جائے، یہاں پر طہارت ظاہری و باطنی کے ساتھ آیا جائے، اور پڑھنے والوں کو بھی عزاداری کے ارکان کی معرفت ہونی چاہیے۔ پڑھنے والا شان اہل بیت بیان کرے، پھر فرمان اہل بیت بیان کرے، اور پھر ارمان اہل بیت بیان کرے۔ یہ ارکان ہے، یہ نہ ہو کہ پوری مجلس میں شان اہل بیت ہی نہیں ہے۔ کیسی مجلس ہے؟ اہل بیت کی شان اگر مجلس میں نہیں ہے تو کیسی مجلس ہے؟ کوئی مجلس شان اہل بیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ پیغمبر تو فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو حسن دو، زینت ہے علی کا ذکر، اپنی مجالس کو سجاؤ سنوارو علی کے ذکر کے ساتھ۔ وہ کیسی مجلسیں ہیں کہ جس میں تربیت ہی تربیت ہے اور علی کا ذکر ہے نہیں۔ کیسی تربیت ہے وہ مجلس اور وہ مجلس بھی مجلس نہیں ہے کہ جس میں فضائل تو ہوں، علی کے فضائل تو بیان کیے جائیں لیکن علی کا فرمان بیان نہ کیا جائے۔ کیسی مجلس ہے؟ نہیں، شان اہل بیت بھی ہو، فرمان اہل بیت بھی ہو، اور پھر ارمان اہل بیت۔ پھر بتایا جائے کہ جن کی شان یہ تھی، جن کا فرمان یہ تھا، ذرا دیکھو تو صحیح، آج جو رونے پہ پابندیاں لگاتے ہیں، ذرا ان سے سوال تو کرو کہ جن کی شان یہ تھی کہ ملائکہ کی ایک فوج ان کے گھر میں آتی تھی اور ایک فوج ان کے گھر سے جاتی تھی، جن کی شان یہ تھی کہ ملائکہ اس گھر کی چکی چلاتے تھے، جن کی شان یہ تھی کہ ملائکہ ان کے گہواروں کو جھلاتے تھے، ذرا انصاف تو کرو۔ 3 ہی تو بیٹیاں ہیں کائنات میں، ایک رسول کی بیٹی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جو حق مانگتی رہی لیکن اسے حق نہ دیا گیا۔ بیٹوں پہ ظلم ہوں شاید برداشت ہو جاتے ہیں، جوانوں پہ ظلم ہوں صبر کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نا بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ نبی کی بیٹی حق مانگتی رہی اور حق نہ ملا، اور ایک علی کی بیٹی ہے جو چادر مانگتی رہی۔ طویل مصائب نہیں پڑھوں گا۔ علی کی بیٹی، نبی کی بیٹی حق مانگتی رہی، حق نہیں ملا۔ دوسری بیٹی علی کی ہے جو چادر مانگتی رہی اور چادر نہ ملی، اور سنو گے عزادارو، تیسری حسین کی بیٹی ہے جو پانی مانگتی رہی۔ آج حسین کی اس یتیمہ کا ماتم کرنے آئے ہیں آپ، اللہ اکبر۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب شام غریباں حر کی زوجہ پانی لائی تھی اور بی بی زینب کے سامنے پیش کیا تھا، ذرا پیاس تو دیکھیں، ذرا اہل بیت کا صبر تو دیکھیں، ذرا بچوں کا صبر تو دیکھیں۔ جب بی بی زینب کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا، بی بی نے وہ جام بی بی سکینہ کی طرف بڑھا دیا اور کہا سکینہ تم تو جانتی ہو ہمارے خاندان کی روایت ہی ہے پہلے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے، کھانے والی چیز ہو چھوٹوں کو پہلے دی جاتی ہے، پینے والی چیز ہو چھوٹوں کو پہلے دی جاتی ہے۔ عزادارو اتنا سننا تھا، سکینہ نے وہ جام اٹھایا اور میدان کربلا کی جانب چل پڑی۔ بی بی زینب نے سوال کیا سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کہا بی اماں آپ نے تو کہا تھا پہلے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے، اور میرا بھائی علی اصغر پانی مانگتا شہید ہوا، اور میرا بھائی پیاسا شہید ہوا، بی اماں میں اپنے بھائی کو سیراب کرتی ہوں، اجرکم اللہ۔ یہ تھی حسین کی یتیمہ۔ اور عزادارو سنو گے جب شام غریبہ خیام کو آگ لگی، روایت یہ کہتی ہے جس خیمے میں حسین کی سکینہ تھی وہ خیمہ جل رہا تھا، اور فقط خیمہ نہ جل رہا تھا، سکینہ کے دامن کو بھی آگ لگ چکی تھی، اور یہ ظالم شمر گھوڑے میں سوار اس خیمے میں داخل ہوا
شروع کیا. جب خیمے کی دیوار کے ساتھ لگی یہ ظالم بڑھتا گیا. اب اس نے جو ظلم کیا میں بیان نہیں کر سکتا. اتنا میں نے پڑھا ہے اس ظالم کے ظلم سے سکینہ کے چہرے کا رخ تبدیل ہوا. ادھر دامن کو تو آگ لگ چکی تھی, ادھر چہرے پر تو نشان آ چکا تھا. ازاداروں دوڑی, بچی بابا بابا کرتے دوڑی. جب بی بی زینب اب ام کلثوم نے بچوں کو گنا, ازاداروں ایک بچی نظر نہیں آئی. حسین کے سینے پہ سونے والی نظر نہیں آئی. بی بی زینب نے بی بی ام کلثوم کو لیا اور سیدہ سکینہ کی تلاش میں نکلی. ازاداروں جب کربلا کے میدان میں پہنچی تو کیا دیکھا, ایک لاشا پڑا ہے اور جس کا سر کٹ چکا ہے. بچی اپنے بابا کے پاؤں پہ گری ہے. بی بی زینب قریب آئی, شانہ ہلایا, اٹھو میرے لال سکینہ. جب بیدار ہوئی بی بی زینب نے پوچھا, سکینہ لاشوں کو تو سروں سے پہچانا جاتا ہے, تیرے بابا کا سر تو کٹ چکا تھا, کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کا لاشا؟ کہا بوبی اماں جب شمر نے مجھ پہ ظلم کیا اور میرے دامن کو آگ لگی, بوبی اماں مجھے بابا بہت یاد آیا. میں